تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو وہ کب ہوگی؟ جب دنیا کی ہیرس اور ہوس آپ کے قلب سے نکل جائے گی۔ اس لیے آپ کے ایک شاگرد جو تھے انہوں نے دیکھا کچھ دنوں تک خانقاہ میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو انہوں نے کہا میں سونا بنانا جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت سے درخواست کریں، اگر مجھے اجازت دے تو میں کیمیا گری کا فن جو ہے وہ حضرت کو بتا دوں، یہ سونا بنے گا۔ آپ نے بلایا اور سخت ڈانٹ کے کہا کہ فقیر کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہوتی ہے، ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ مٹی بن جائے ان کی نظر میں، اور تم مٹی جو ہے اس کی قیمت بنانا چاہتے ہو، سونے کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہو۔ کسی نے ایک دفعہ پیسے آپ کی خدمت میں کافی پیش کیے، آپ نے وہ اشرفیاں لے کے کنویں میں ڈال دی، تو لوگوں نے کہا جی کیا اچھا ہوتا آپ کسی دوست کو دے دیتے۔ فرمانے لگے حدیث پاک ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوستوں کے لیے پسند کرو، یہ زہر ہے دنیا کی محبت، تو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں اپنے کسی دوست کو کیوں دوں۔ مولانا روم کا فلسفہ عشق جو ہے انہوں نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اور اب بائبل میں خدا کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ خدا باپ کی طرح ہے، باپ کے لفظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے قہر سے اس کے جبر سے پریشان نہ ہوں اور اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں۔ اب مولانا روم نے اپنے فلسفے کی بنیاد قرآن مجید پر رکھی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں وجود باری تعالیٰ کو اسٹڈی کرنے کے لیے مطالعہ کائنات کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک اگر پہنچنا ہے تو اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھو، رسالہ کائنات کا مطالعہ کرو، کائنات سے ذات تک سفر کرو، کائنات سے ذات تک کا سفر کرو۔ اب دنیا بھر کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی فعل اپنے فاعل کے بغیر سرزد نہیں ہو سکتا۔ ایک پتھر اگر کسی مقام پر پڑا ہوا ہے تو وہ 100 سال تک پڑا رہے گا جب تک اس کو ہٹانے والا، ہلانے والا، حرکت میں لانے والا کوئی نہیں آئے گا، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ تو اتنی بڑی کائنات کسی بنانے والے کے بغیر کیسے وجود میں آ گئی؟ ٹھیک۔ کائنات ایک مصنوع ہے، بنائی گئی ہے، سانے اس کا ہے، یہ سانے کی ضرورت ہے۔ تو فعل اگر فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آتا تو یہ مصنوع سانے کے بغیر کیسے صنعت میں آ گئی؟ بالکل ٹھیک۔ قرآن مجید میں اس کے 2 طریقے بنیادی بیان کیے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم اس اللہ کی ہستی میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے؟ اتنی بڑی بڑی تخلیقات ہیں اس کی کہ آسمانوں کو اس نے بغیر ستونوں کے قائم کر دیا اور زمین کو خلا میں لٹکا دیا اور انسانی حیات کے لیے اس کو سازگار بنا دیا، اور پھر بھی تم اس پہ شک کرتے۔ اب مولانا روم اسی کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کائنات کو بنایا لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح نظر نہیں آتا کہ جس طرح تمہارے جسم میں جان موجود ہے جو تمہارے بدن کو، جسم کو حرکت میں لاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ واہ واہ واہ۔ اپنے وجود پر ہی صرف اگر تم غور کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جاؤ گے کہ تمہارا بدن اگر متحرک ہے تو اس میں ایک روح سرایت کر رہی ہے، اس کو حرکت میں لا رہی ہے، اس کی وجہ سے جسم حرکت میں ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ کائنات متحرک ہے لیکن اس کا بنانے والا نظر نہیں آتا، اس کی حیثیت اس کائنات میں وہی ہے جو تمہارے بدن میں روح کی ہے۔ سبحان اللہ۔